ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا آقا تیری گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی۔ اہل منطق سر و سجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جو فلسفہ قرآن کا۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو پوری انسانیت کے لیے کی رہبری کے لیے ہم سب کو عطا کی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود ہادی، عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اپنے آپ میں سچائی اور صداقت کے اوپر مبنی حقیقت ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جس کے اندر تمام تر کوششوں کے باوجود آج تک تبدیلی اور پھیر بدل کرنے والے کو نہ کامیابی ملی ہے اور نہ صبح قیامت تک اسے کسی بھی طریقے سے کامیابی ملنے والی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی مخلوق چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے اندر کسی نہ کسی کو کسی طریقے سے طاقت اور فوقیت بخشی ہے، پاور دی ہے، اور وہ کسی نہ کسی مرحلے کے اندر جا کر اپنی اس طاقت اور پاور کا استعمال کرنے کے بعد دوسرے کو زیر کر سکتا ہے۔ لیکن جس چیز کا تعلق رب کی ذات سے ہو، اس کے اندر چاہ کر بھی ایڑی سے چوٹی تک کے کوئی زور لگائے اور اس کے اندر بدلاؤ کرنے کی جو طاقتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام تر صرف بھی کر دے، کسی بھی صورت میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ مخلوق ہوتی تو ہوتا، چونکہ مخلوق نہیں ہے اس لیے کسی بھی صورت میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جس طریقے سے قابل احترام ہے اور اس کی عظمت، برتری اور رب کی ذات کے ذریعے جو تعلق انسان کو قائم ہوتا ہے وہ اللہ کی اس کتاب سے ہوتا ہے، اور کتاب کو صرف احترام کی نگاہ سے دیکھنا، اگرچہ علماء نے اس کو بھی ایک عظیم عبادت شمار کیا ہے، جس درجے میں بھی اس کی جو خدمت انجام دی جائے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن زندگی کے اندر تبدیلی جو آئے گی، جس کو کہا ہے کہ وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سننے والے دل کے کانوں سے اسے سنتے تھے اور اللہ کے اس پیغام کو دل کی نگاہ سے پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرتے تھے، اور پھر اپنی عملی زندگی کے اندر غور کرنے کے بعد اللہ رب العزت انہیں یہ توفیق بخشتا تھا، اس سمجھ سے اور اس داعیے سے انہیں نوازتا تھا کہ ہاں حقیقت میں جن خرابیوں کے اندر، جن گمراہیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، یہ ہماری نہ دنیا کی ہیں یا نہ آخرت کی ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے والی جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ تبدیلی اس وقت میں لائے گی جب ہم اسے پڑھیں، اسے سنیں، اسے سمجھیں، اور پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر جس دن سے لاگو کرنا شروع کریں گے تو پھر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے سمندر کی تہ سے نکال کر جو گندی نالی کے کیڑے سے بھی کہیں زیادہ انسان نما شکل میں جو ایک طبقہ رہتا تھا مخلوق کا، اور وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے، جس وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کی اس کتاب کے حوالے کیا، اپنی خوشیوں کو، اپنے غم کو، اپنے شب و روز کو، اپنے تمام تر معاملات کو اس کے اعتبار سے ڈھالا، اللہ رب العزت نے قوموں کا اقتدار اور دنیا کے اوپر حکمرانی کا مقام ان کو مرحمت فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم
جو قرآن کریم والے ہونے کے باوجود، ایمان کے اندر ہونے کے باوجود، اور جو دنیا کے اندر جس سے طاقتور، بے لاگ لپیٹ، جس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں، کسی بھی طریقے کا کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، وہ صاف و شفاف مذہب والے ہونے کے باوجود اگر کسی طریقے سے ہمیں نیچا دیکھنا پڑ رہا ہے، پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو دوش مذہب کا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا نہیں ہے، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کا نہیں ہے، خامیاں ہمارے اپنے اندر۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر آج بھی وہی تاثیر ہے جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ حاصل کرنے والوں کی زندگیوں کے اندر اس انداز حیرت انگیز طریقے سے بدلاؤ پیدا کیا۔ بعد کے زمانے میں نسلم بعد نسل کتابوں کو اگر دیکھا جائے اٹھا کر کے، تو اللہ کی اس کتاب سے جس نے اپنے دامن کو وابستہ کیا، وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عزتوں کی بنیاد پر اٹھایا نہ ہو، اس کو طاقتور بنایا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی مشغولیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور وہ قرآن کریم سے اتنا اپنے آپ کو قریب کر لے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو مانگنے کا موقع بھی اسے نہ ملے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بندے کو وہ دوں گا جو مانگنے والوں کو بھی نہیں مل پائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے قریب لگیں، اس سے وابستگی کو بڑھائیں، اس سے محبت اور عشق کا تعلق رکھیں۔ اب ہم اللہ رب العزت کے کلام الہی